بسم اللہ الرحمن الرحیم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ سورۃ التین کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ 2۔ وطور سینین، اور طور سینین کی۔ 3۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی۔ مجموعی طور پر 4 قسمیں کھائی گئی ہیں اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں۔ پہلی قسم تین یعنی انجیر کہ جو ایک خاص میوہ ہے، پھل ہے۔ دوسری زیتون کے معنی واضح ہے، اردو میں بھی ہم اس کو زیتون ہی کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک میوہ ہے۔ تیسری قسم طور سینین۔ طور وہ پہاڑ ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور نبوت کے رسالت کے عہدے پر، ذمہ داری پر انہیں فائز کیا۔ سینین جس کو سیناء بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک خاص قسم کا پتھر ہے کہ جو اس پہاڑ پر اس علاقے میں پایا جاتا ہے، اور اسی کے نام سے، اسی کی مناسبت سے اس کو طور سینین یا طور سیناء کہا جاتا ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ امن والا شہر یعنی مکہ مکرمہ، کہ جہاں سے اسلام کی تحریک کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ آگے آنے والی باتیں جو اس سورہ مبارکہ میں آئی ہیں، ان کے ساتھ ان قسموں کا کیا تعلق ہے اور کیا مناسبت ہے۔ بعض نے یہ فرمایا کہ یعنی بعض علماء تفسیر نے یہ فرمایا کہ تین اور زیتون انسان کے بدن کی نشو و نما میں، بدن کی غذائیت کے لیے 2 بہترین اور بہت زیادہ فائدے رکھنے والے میوے ہیں۔ اور طور سینین اور ھذا البلد الامین، یعنی طور سینین اور مکہ مکرمہ، یہ 2 جگہیں انسان کی روح کی نشو و نما کے لیے، یعنی انسان کی ہدایت کے لیے 2 اہم ترین مقامات ہیں، کیونکہ 2 اولو العزم انبیاء کی تحریک کا آغاز ان جگہوں سے ہوا تھا۔ انسان کے بدن کی نشو و نما کا انتظام جو اللہ نے کیا ہے، اور انسان کی روح کی ہدایت اور نشو و نما کا جو انتظام کیا ہے، ان دونوں کو گواہ بنایا جا رہا ہے ان باتوں پر کہ جو اس سورہ مبارکہ میں آگے آ رہی ہے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ تین اور زیتون سے مراد دمشق یعنی شام اور فلسطین کی سرزمینیں ہیں، کہ یہ دونوں سرزمینیں بھی بہت سارے انبیاء کی تحریکوں کے آغاز کی سرزمینیں ہیں۔ اور 3 اس لیے کہا گیا کہ وہاں پر یہ میوہ بہت زیادہ اگتا ہے، اور اس سرزمین کو اسی زیادہ کثرت سے اگنے والے میوے کی وجہ سے، انجیر کی وجہ سے 3 کہہ دیا گیا۔ اور اسی طرح
فلسطین میں اس علاقے میں زیتون کثرت سے اگتا ہے، تو اسی کی مناسبت سے اس کو زیتون کہہ دیا گیا۔ تو اگر اس بات کا لحاظ رکھا جائے تو یہ چاروں قسمیں اس بہترین انتظام پر گواہی دے رہی ہیں، اس کی طرف توجہ کروا رہی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے مقرر فرمایا ہے، یعنی انبیاء کا بھیجنا اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی کے دین کی طرف، توحید کی طرف دعوت دینا۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، یعنی مکہ مکرمہ کی۔ ان چاروں قسموں کے بعد کیا بات کی جا رہی ہے، یعنی کس بات پر تاکید کرنے کے لیے یہ قسمیں کھائی گئی ہیں؟ آیت نمبر 4، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز میں، بہترین اعتدال میں، بہترین طریقے سے خلق کیا ہے۔ لقد یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، اور اس تاکید سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے قسم کھائی گئی ہے اور قسم کے جواب میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ خلقنا الانسان، ہم نے خلق کیا انسان کو، فی احسن تقویم، احسن تقویم میں، یعنی خوبصورت ترین، احسن حسن سے ہے، حسین ترین، خوبصورت ترین، تقویم یعنی کسی چیز کو کھڑا کر دینا، کسی چیز کو قائم کر دینے کے معنی میں۔ اس سے مراد کیا سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو جو بنایا گیا ہے، چاہے اس کا جسمانی پہلو ہو اور چاہے اس کا روحانی پہلو ہو، روح اور جسم کے مرکب سے پھر انسان کو عقل عطا کی گئی، اور اس عقل تک انفارمیشن، اطلاعات، معلومات پہنچانے کے لیے 5 حواس انسان کو عطا کیے گئے۔ وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ چکھتا ہے، وہ سونگھتا ہے، وہ لمس کر سکتا ہے، اور ان 5 حواس کے ذریعے سے یہ جو باہر کی دنیا ہے، اس کی اطلاعات، اس کی معلومات انسان کے دماغ تک پہنچتی ہیں، اور وہاں پر عقل ان کا تجزیہ کرتی ہے، تحلیل کرتی ہے، انالیسس کرتی ہے، اور اس کے بعد صحیح اور غلط کا انتخاب کرتی ہے اور فیصلے کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی 4 جگہوں کی قسمیں کھا کر، اور وہ چاروں جگہیں مربوط ہیں انسان کی یا بدنی اور روحانی نشو و نما سے، اور یا چاروں کی چاروں مربوط ہیں انسان کی روحانی نشو و نما اور انسان کی ہدایت سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی انسان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان چیزوں کی، ان مقامات کی جہاں سے تمہاری ہدایت کی تحریکوں کا آغاز ہوا، دنیا میں ان بڑے بڑے انقلابوں کا آغاز ہوا، شرک کے خلاف اور توحید کے پرچم بلند ہوئے، یہ تمہاری ہدایت کے لیے ہیں، تم کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے بہترین اپنی خلقت کا شاہکار بنایا ہے۔ تم خلیفۃ اللہ ہو، انسان خلیفۃ اللہ ہے، اور یہ سارا کا سارا انتظام انسان ہی کی ہدایت کے لیے اور انسان ہی کی آزمائش کے لیے کیا گیا ہے۔ انسان اگر اس ہدایت سے استفادہ کرے تو وہ خلیفۃ اللہ ہے، اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرے، پھر انہیں مضبوط کرے، ان کی پرورش کرے، تو جیسے جیسے یہ اچھی صفات انسان کے اندر مضبوط ہوتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں، اس طرح انسان اللہ تبارک و تعالی کا
قرب حاصل کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کی اس نعمت کو ٹھکرا دے اور بجائے اللہ کی رہنمائی کے اپنی خواہشات نفسانی کو رہنما بنا لے اور قرآن ہی کے الفاظ کے مطابق اپنی خواہش نفس کو اپنا رب بنا لے، اس کو اپنا ہدایت کرنے والا قرار دے دے، تو یہی انسان کہ جس کو احسن تقویم میں خلق کیا گیا تھا، یہ اسفل السافلین یعنی جو پستیوں والے ہیں ان میں سے بھی پسترین مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان اگر اللہ کا بندہ بن جائے تو فرشتوں سے بھی اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کا رستہ اپنا لے تو حیوانوں سے بھی پستر اور بدتر مقام پر پہنچ جاتا ہے، درندوں سے بھی بدتر مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ العلی العظیم۔